حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال، حشم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرے کو، اس جملے کو سن کر ہکا بکا رہ گئی، حیران و پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے، اگر وہ بیچے بھی، تو کیا تجھ جیسا فقیر غریب خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو، نوکروں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر، نوکروں نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو آقا کے دل پر ہیبت سی ان کی چھا گئی، تو آقا کے دل پر دہشت اور رعب چھا گیا۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے، بیچ دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیوں کے برابر ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے، کس تعلق سے تجویز کی ہے، لگائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں، برائی بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہے، کیا برائیاں ہیں؟ فرمانے لگے اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سڑاند آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں، اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جاوے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہیں، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنک، رال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، رنج، غم، مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض لالچی اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسے ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک و زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور کو لپیٹا گیا ہے، اگر وہ کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے، تھوک ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب سورج کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب سورج بے نور بے روشن ہو جائے، گہن ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ
اپنی خوبصورتی کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں، ساری دنیا معطر خوشبودار ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، پلی اور بڑی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیمے اس کا محل سرائے ہے۔ تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے، زیادہ مناسب، اچھی ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز خریدنے کے لیے بہت معمولی، بہت ہلکی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کم قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے، نکال کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے۔ اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو۔ اللہ جل شانہ کی رضا کو، خوشی کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑا دیکھو، اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ، تھوڑے سے خرچوں کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا غم، فکر اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے متوجہ ہو کر پوچھا، تو نے ان بزرگ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے، اور اتنا سامان تیری نظر صدقہ ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس قیمتی اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا، تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے۔ اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت، خوبصورتی کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔